پاکستان نے دنیا کو دکھایا کہ دہشت گردی کا مقابلہ بھی کیا جاتا ہے تو ایسے کیا جاتا ہے کہ دنیا ہم سے سیکھ سکتی ہے، اور ہماری فوج کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا، اور دنیا کو اس فوج کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ دہشت گردی اور اسلام کے غلط انٹرپریٹیشن کو بھی ہماری فوج نے اور ہمارے ملک نے 70,000 سے زیادہ قربانیاں دے کر، شہادتیں دے کر اس امن کو حاصل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر دنیا کے لیے کیا علم ہو سکتا ہے، اور میں صرف یہ بیان کر سکتا ہوں، آپ تو علماء بیٹھے ہیں، آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ معلوم ہے، مگر میں صرف یہ بات کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر کچھ واقعات کے اعتبار سے بہت کچھ سیکھا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ طائف کے اندر جب لوگوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا اور وہ لہو لہان ہوئے تو فرشتہ آیا، فرشتے نے کہا کہ آپ حکم دے تو میں 2 پہاڑوں کو یوں ملا کر ان کو اللہ کے حکم سے ختم کر دوں، تو میرے نبی نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا، رحمت العالمین تو تھے، انہوں نے کہا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے گا، یہ نہیں مسلمان ہوں گے تو ان کے بچے مسلمان ہوں گے، یہ ہے میرا نبی۔ پھر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، ایک یہودی آیا جو نو مسلم تھا، اس کے ساتھ کچھ کھجوروں کے اعتبار سے کچھ ان کا بیانیہ ہوا کہ بھئی اس دن تم کو مل جائیں گی، تو وہ راستے میں ملا تو اس نے بڑی تلخی سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے دو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو وہ اس کو 2 دن باقی تھے اس وعدہ پورا ہونے کے لیے، تو حضرت عمر غصے میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ حکم دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں، تو میرے نبی نے کہا کہ عمر میں تم سے تو یہ سمجھتا تھا کہ تم یہ کہو گے، اس کو یہ سکھاؤ گے کہ ادب کے ساتھ بات کرے، مگر اس کو فوراً یہ کھجوریں دے دو، زیادہ دینا تاکہ اس کا دل نرم ہو۔ تو وہ یہودی بعد میں حضرت عمر سے کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ نبی ہونے کی نشانیوں کے اندر ایک نشانی یہ ہوگی کہ نبی حلیم ہوگا، ہمدرد ہوگا، اور دوسری نشانی یہ ہوگی کہ جتنی اس کے ساتھ میں بدتمیزی کروں گا اس کے باوجود اس کی ہمدردی بڑھ جائے گی۔ یہ ہے، ہم اس کے برعکس۔ پھر میرے نبی کے اوپر ایک یہودی عورت کوڑا پھینکتی ہے، اور جس دن نہیں پھینکتی اس دن وہ اس کے گھر جا کر پوچھتے ہیں کہ طبیعت تو ٹھیک ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں یہ چیز مجھے سیکھنی ہے، ساری زندگی میں کوششیں کرتا ہوں کہ وہاں تک پہنچوں جو لوگ صدیوں یہ باتیں یاد رکھتے ہیں، یہ چیز میں نے سیکھنی ہے کہ میری چھوٹی سی انا جس کو میں لے کر چلتا ہوں کہ اس نے مجھ سے کیا کہہ دیا، اس نے مجھ سے کیا کہہ دیا، اور میرا مقام ایسا تھا کہ یہ کہہ نہیں سکتا تھا، اور میرے نبی کو دیکھو کہ اس کے اوپر کوڑا بھی پھینکے اور وہ بھی یہودی عورت، اور وہ پھر اس کے پاس جا کر پوچھے کہ خیریت تو ہے، آج تم نے کوڑا نہیں پھینکا۔ یہ ہے وہ نبی جس کی وجہ سے میں مسلمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہوں، دیکھتا جاتا ہوں انسان انسانوں کے کام دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں ہر طرف موجود ہیں، مگر سیکھتا انسان انسان سے ہی ہے، اپنے والدین کی ہمدردی سے سیکھتا ہے، میرے نبی کی ہمدردیوں سے سیکھتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب اسٹیٹ کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت آئے تو لوگوں کا دل دہل رہا تھا، ان لوگوں کا بھی دل دہل رہا تھا جنہوں نے ان کے پر ظلم کیا تھا، اور وہ لوگ بھی تھے جو فاتح تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ آج ہم اس کا بھی بدلہ لیں گے، اس کا بھی بدلہ لیں گے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو آج تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں گا؟ اب یہ دیکھو، یہ وکٹر ہے، یہ جیتی ہوئی فوج ہے جو بہت کچھ کر سکتی ہے، یہ جیتی ہوئی فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کیا، اور میں تم سب کو معاف کروں گا۔ یہ ہے وہ دل، یہ ہے وہ ہمدردیاں جو جیتنے کے وقت، جیتنے کے بعد بھی جب قادر ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے یہ فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ظلم کرے، دیکھو نا کتنی بڑی بات ہے، دنیا سیکھے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ اچھی مثالیں دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رب قدوس وہ یہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب کوئی میرے اوپر ظلم کرے اور میں قدرت انتقام رکھوں
تب میں اس کو معاف کروں۔ جب کوئی مجھ پر، کیا بڑی بات ہے، جب کوئی مجھ پر ظلم کرے اور جب میں قدرت انتقام رکھوں تب میں اس کو معاف کروں۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ ان کو غصہ نہیں آتا تھا، چہرہ لال ہو جاتا تھا، غصہ نہیں آتا تھا۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ وہ جب بھی کسی کو نصیحت کرتے تھے تو اس انداز سے کرتے تھے کہ ساری محفل میں کسی کو پتہ نہیں چلے کہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر اس آدمی کو پتہ چل جاتا تھا۔ یہ ہے ان کی زبان کا کمال، یہ ہے جو ہم تلخیاں اپنی زبان پر لاتے ہیں، جو ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر پاتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت تھے امت کے لیے، اور اپنے صحابہ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ یہ سلوک ہے جو ہم کو سیکھنا پڑے گا۔ جہاں انہوں نے یہ باتیں کی تو اس کے بعد میں نے یہ بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا کہ ان کے صحابہ نے ان کے بعد بھی یہی کام کیا۔ حضرت عمر، ایک دن کوئی خط آیا، حضرت علی ان کے قریب بیٹھے تھے، ایک دن خط آیا تو وہ خوش ہوئے، اور مگر چہرے پر کچھ نظر نہیں آیا۔ تو حضرت علی نے پوچھا کوئی خراب خبر تو نہیں ہے؟ مصر فتح ہوا تھا، کوئی خراب خبر تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، خبر یہ ہے کہ وہاں سے جو سپاہ ہے، وہاں پہ جو فوج ہے، اس کے امیر نے وہاں سے لکھا یہ ہے کہ دیکھو یہ مال غنیمت میں بھیج رہا ہوں، اس میں اگر کسی فوجی کو ہمارے سونے کی اینٹ بھی ملی ہے تو اس کے اندر یہ ڈال دیا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں ان کے لیے خوش ہوں، مگر حضرت علی نے کہا دیکھو یہ وہ امانت داری ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے اعتبار سے جب اسلام کا پہلی مرتبہ پیغام دیا تو پہاڑی پر چڑھ کر انہوں نے پوچھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے پیچھے فوج ہے تو تم یقین کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم ہاں یقین کریں گے، اس وجہ سے یقین کریں گے کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ تو جب حضرت عمر کے پاس یہ مصر سے خط آیا تو حضرت علی نے کہا کہ دیکھیے یہ آپ کی فوج جب کرے گی جب وہ اپنے خلیفہ کو دیکھتی ہے وہ خود کتنا امین ہے، تب آپ کی فوج یہ کام کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ مثال ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، اوپر امانت داری ہوگی، نیچے تک امانت داری ہوگی، اور یہ اس زمانے کی بات ہے 1400 سال پہلے کی، 1500 سال پہلے کی، جب عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حکم دے دیا کہ پراپرٹی رائٹس ہیں، جبکہ یورپ کے اندر 19ویں صدی کے آخر کے اندر یہ بات آئی۔ میں یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ ساری چیزیں میں سیکھتا رہا ہوں اپنی زندگی میں، اور مجھے یاد آتا رہتا ہے کہ حضرت عمر جب یروشلم گئے تو دیکھو ان کا پروٹوکول کیا تھا اور آج کل ہمارا پروٹوکول کیا ہے۔ سیکیورٹی کی وجوہات تو ہوں گی، مگر میں سیکھنا تو وہاں چاہتا ہوں نا۔ منزل تو وہ ہے کہ جب یروشلم گئے تو وہاں سارے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کس شان و شوکت سے یہ آئے گا۔